کیا آپ گناہگار ہیں یا بے گناہ؟ چلیں آج اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں آج کا خدا کا کلام ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ آج کے کلام میں ہم یہ بات واضح طور پر سمجھ سکیں گے کہ ہماری زندگی کیسی ہے۔ کیا ہم گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں یا ہم بے گناہ ہیں، گناہ کے بنا زندگی گزار رہے ہیں۔ چلیے اس کو سمجھنے کے لیے ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے۔ پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی 6 آیت۔ اس میں یوں لکھا ہے، جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، جو کوئی گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا ہے نہ جانا ہے۔ اس آیت کو مزید سمجھنے کے لیے ہم آج 2 باتوں پہ غور کریں گے۔ سب سے پہلے ہم پہلی بات پر غور کریں گے اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کتاب مقدس گناہ کے بارے میں 2 باتیں واضح کرتی ہے۔ پہلی بات، گناہ کا طرز زندگی بسر کرنے کی نشاندہی یہ ہے کہ آپ روح القدس کی قوت میں نہیں چلتے۔ آپ باقاعدہ خدا کے کلام پر غور و فکر نہیں کرتے اور نہ ہی اس کے کلام کو ہر روز پڑھتے ہیں، نہ دعا کرتے ہیں اور نہ ہی روح القدس کے ساتھ رفاقت میں زندگی گزارتے ہیں اور گناہ میں ثابت قدم ہیں۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات ہے، اگر آپ گناہ سے اس حد تک نفرت نہیں کرتے جس حد تک خدا کرتا ہے تو پھر آپ واقعی اسے نہیں جانتے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی زندگی کو گناہ آلودہ زندگی گزارتے رہتے ہیں اور پھر یہ بھی اصرار کرتے ہیں کہ وہ خدا سے محبت رکھتے ہیں، مطلب اپنی زندگی کو گناہ میں گزارتے ہیں، جو ان کو پسند ہے اس کو کرنا اور اس چیز کا خیال نہ کرنا کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ اور پھر وہ اس بات کا بھی اصرار کرتے ہیں کہ وہ خدا سے محبت کرتے ہیں، اسی کی ملکیت ہے، مطلب خداوند کی۔ یوحنا اس طرح واضح کرتا ہے کہ اگر آپ کا طرز زندگی گناہ ہے تو آپ نے اسے دیکھا ہے نہ جانا ہے، مطلب نہ آپ نے خدا کو دیکھا نہ ہی خدا کی قدرت کو جانا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے گناہ سے توبہ کی دعا کی ہو، یا آپ کسی کلیسیا کے باقاعدہ رکن ہوں، یا آپ بپتسمہ یافتہ ہوں، لیکن آپ کی زندگی میں روح القدس کی حضوری کا ثبوت یہ ہے کہ آپ گناہ کو شکست دے رہے ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ آپ کبھی گناہ نہیں کرتے۔ ہم انسان ہیں اور ہم سے بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر اس سے یہ مراد ہے کہ گناہ میں مسلسل زندگی نہیں گزارتے اور جب کبھی ہمارے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً معافی مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو گناہ سے نفرت ہے، جس طرح کہ خدا نفرت کرتا ہے، اور روح القدس کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سے گناہ کا ہلکا سا داغ بھی مٹا دیں۔ اس سے یہ مراد ہے کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو فوراً اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اپنے گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کے لیے ضروری اقدام بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ گناہ آلودہ عادتوں کے اسیر ہو رہے ہیں، مطلب ان عادتوں کے غلام ہیں، یا اپنے گناہ پر پہلے کی طرح ماتم نہیں کرتے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ مسیح میں زندگی نہیں گزار رہے۔ توبہ کر کے اس کی طرف لوٹ آئیں، اس کے ساتھ اپنی رفاقت بحال کریں، تو ایک بار پھر آپ کو اپنے گناہوں پر فتح پانے کا تجربہ ہوگا۔ یہاں پہ ہم نے بات کی تھی کہ کیا ہم گناہگار ہیں یا نہیں۔ ان دونوں باتوں کو سمجھتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں میں یہ چیک کر سکتے ہیں، ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں ہماری زندگیوں کا پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ آج اس میں یہی سیکھ ملتی ہے کہ اپنی زندگی کو چیک کریں اور خدا پاک روح سے کہیں کہ آپ کی زندگی میں کام کرے تاکہ آپ بھی اپنی زندگی خدا کے مطابق گزار سکیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہے، تو آج آپ کے پاس موقع ہے، معافی مانگیں اور خدا کے پاس آئیں اور خدا سے کہیں کہ خداوند میں اپنی زندگی تیرے حوالے کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ میں اپنی زندگی تیری مرضی کے مطابق گزارنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی تجھے پسند آئے، میں تیری مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکوں۔ تو اے خداوند تو میری مدد کر، خدا پاک روح کو میری زندگی میں بھیج اور میں اپنی زندگی تیری مرضی کے مطابق گزار سکوں۔ خدا کر سکتا ہے،
خدا سب کچھ کر سکتا ہے ہمارے لیے، ہمیں بس ایمان رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ God bless you all.